بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آج کی اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹس میں ہم نمبر 1 پر بات کرتے ہیں کہ اس وقت راس الخیمہ میں اسکول ٹرانسپورٹ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اہم اقدامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق راس الخیمہ کے حکمران نے اسکول ٹرانسپورٹ کے شعبے کو باقاعدہ فعال کرنے کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے، جس کی مکمل تفصیلات کے مطابق راس الخیمہ کے حکمران شیخ سعود بن ساکر القاسمی نے جمعرات کو روز امارات میں اسکول ٹرانسپورٹ سیکٹر کو ریگولیٹ کرنے کے بارے میں حکم نامہ جاری کیا ہے، اور یہ فرمان راس الخیمہ میں زندگی کے تمام پہلوؤں کو بہتر بنانے کی کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے امارات کی دانش مندانہ قیادت کی حکمت عملی کی روشنی میں جاری کیا گیا۔ اس فرمان کے تحت RAK ٹرانسپورٹ اتھارٹی یعنی کہ RACTA کو اسکول ٹرانسپورٹ سیکٹر کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے ضروری پروٹوکول پر عمل درآمد کرنے اور اس کے عمل کے معیارات طے کرنے اور آپریٹرز کو احکامات پر عمل یقینی بنانے کی ہدایات کی گئی ہے۔ RAK ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے جنرل منیجر اسماعیل الویشی نے بتایا کہ یہ فرمان ہمارے VN کے ساتھ منسلک ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ٹرانسپورٹ کے شعبے کو باقاعدہ اور محفوظ بنانے اور قابل اعتماد اور سمارٹ ٹرانسپورٹ خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت گروپ 42 اسرائیل میں بین الاقوامی دفتر کھولنے والی پہلی اماراتی کمپنی بن گئی۔ اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق گروپ 42 اسرائیل میں بین الاقوامی دفتر کھولنے والی متحدہ عرب امارات کی پہلی کمپنی بنے گی، اور تفصیلات کے مطابق ابوظہبی میں قائم معروف کمپنی گروپ 42 نے جمعرات کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیل میں ایک آفس کھولنے جا رہا ہے، اور یہ دفتر مکمل طور پر ان کے ماتحت کام کرے گا، اور نئے بین الاقوامی دفتر سے ملک میں دستیاب ٹیکنالوجی اور ٹیلنٹ تک رسائی حاصل کرنے میں مدد ملے گی، اور اس میں متحدہ عرب امارات اور مشرق وسطیٰ میں اپنے کاموں کو بڑھانے کے حوالے سے اسرائیلی کمپنیوں کے گیٹ وے کے طور پر بھی کام کرے گا۔ حالیہ سفارتی معاہدوں کے بعد پہلا موقع ہے کہ جب متحدہ عرب امارات کی کوئی کمپنی اسرائیل میں بین الاقوامی دفتر قائم کرے گی، اور نئے دفتر میں آپریشنز کی قیادت دونوں ممالک کے ماہرین کی ایک ٹیم کرے گی جو کورونا سے متعلقہ اعلیٰ درجے کی تحقیق، زراعت اور پانی کی فراہمی کے حل، سمارٹ شہروں اور قابل تجدید توانائیوں پر کام کرے گی۔ اسرائیل میں 6000 سے زائد ٹیک کمپنیاں کام کرتی ہیں، جو کہ دنیا میں سائنسدانوں اور تکنیکی ماہرین کی تعداد میں دنیا میں سب سے آگے ہیں۔ اس بارے میں گروپ 42 کے CEO اوپنگ لاؤ کا کہنا ہے کہ نئے اسرائیلی دفتر کے قیام سے خطے میں G42 کی موجودگی کو تقویت ملے گی، اور ہمیں دنیا کے ایک انتہائی متحرک ٹیک ماحولیاتی نظام تک رسائی حاصل ہوگی، جس سے ہمیں بھی بہت تجربہ حاصل ہوگا، اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر بہترین افکار اور صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے۔ اور پچھلے چند ہفتوں میں G42 نے اسرائیلی کمپنیوں کے ساتھ کئی معاہدوں کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس کے بعد اور ایک عام ترین خبر آپ لوگوں سے آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت عجمان میں کرونا قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن سیکٹر کاروبار بند کر دیے گئے۔ اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق عجمان میں کرونا قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر 139 کاروبار بند کر دیے گئے، اور مکمل تفصیلات کے مطابق لاک ڈاؤن کے دوران کورونا کے حوالے سے جاری کردہ قوانین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے عجمان میونسپلٹی نے 139 کے قریب ادارے بند کر دیے گئے تھے، اور کریک ڈاؤن کا آغاز 4 معائنے کی مہموں کے دوران کیا گیا تھا، جس میں انسپیکٹرز نے مختلف یونٹوں کے 6348 دورے کیے تھے، اور کل 225 اداروں کو بھاری جرمانے کے نوٹس بھی جاری کیے گئے۔ اس بارے میں عجمان بلدیہ میں محکمہ صحت اور ماحولیات کے ڈائریکٹر خالد الحسانی نے اپنی ٹیم سے درخواست کی ہے کہ وہ لوگوں کی صحت اور حفاظت کے تحفظ کے لیے تمام اداروں کی کارروائیوں کی نگرانی کریں، اور انہوں نے مزید کہا کہ ان مہم کا آغاز معاشی ترقی کے محکمہ کے تعاون سے کیا گیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ معائنہ کرنے والی ٹیمیں کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے رپورٹس، شکایات اور مقررہ قوانین کی خلاف ورزیوں کا جواب دینے کے لیے 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں، اور محکمہ نے کورونا سے متعلق 42 سرکولر فیصلے جاری کیے، جس کا مقصد عوامی صحت کو تحفظ فراہم کرنا تھا۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر آپ لوگوں سے آگاہ کرتے ہیں
کہ کرونا قوانین کی خلاف ورزی متحدہ عرب امارات میں شادی پر آئے مہمان بھاری پڑ گئے۔ اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات میں شادی کی تقریب کے دوران کرونا قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر منتظمین اور مہمانوں کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ کرونا کے دوران شادی کی تقریب منعقد کرنے پر دولہا دلہن اور اس کے والد اور دلہن کے والد کو قانونی چارہ جوئی کے لیے نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ تقریب میں شرکت تمام مہمانوں کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی گئی اور ابوظہبی پولیس نے ایک ایسے گھر پر چھاپہ مارا جہاں تقریبات پر پابندی کے قوانین کے باوجود شادی کی جا رہی تھی اور لوگ گروپس کی صورت میں اکٹھے ہوئے تھے اور شادی کی تقریب منعقد کرنے والے یا اس میں دعوت دینے والوں پر 10,000 درہم تک کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے اجتماعات میں شرکت کرنے والے ہر فرد کو 5,000 درہم کا جرمانہ کیا جاتا ہے اور پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کوڈ مخالف اقدامات پر عمل کرتے ہوئے معاشرتی فاصلے پر سختی سے عمل کریں اور خاندانی اجتماعات سے اجتناب کریں۔ اور اس بارے میں انہوں نے ایک اپڈیٹ بھی جاری کی ہے کہ اجتماعات اور پابندیوں کے ضوابط کی خلاف ورزی کی اطلاع آپ سامنے دیے گئے نمبر یعنی کہ 800-8626 پر کال کریں یا 2828 پر ٹیکسٹ میسج بھیج دیں، یا آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں ان کے آفیشیل ای میل پر، تو آپ کی اطلاع فوراً سنی جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ شیخ محمد بن راشد المکتوم کا اپنے بھائی کی وطن واپسی پر خوشی کا اظہار۔ اس بارے میں انہوں نے تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ جاری کی ہے کہ دبئی کے نائب فرمانروا اور وزیر سرمایہ کاری شیخ حمدان بن راشد المکتوم بیرون ملک کامیاب سرجری کے بعد متحدہ عرب امارات واپس پہنچ گئے ہیں، اور شیخ حمدان جو کہ دبئی کے فرمانروا شیخ محمد بن راشد المکتوم کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کا امارات واپس آنے پر ایئرپورٹ پر شاندار استقبال کرنے والوں میں ولی عہد شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم اور بھائی شیخ احمد بن راشد المکتوم اور خاندان کے دیگر افراد بھی شامل تھے۔ اس بار میں شیخ حمدان کامیاب سرجری کے بعد وطن واپس پہنچنے پر بہت ہی زیادہ خوش اور صحت مند دکھائی دے رہے تھے، اور انہوں نے طیارے سے اترتے وقت اپنے استقبال کے لیے کھڑے تمام افراد کا ہاتھ ہلا کر شکریہ بھی ادا کیا۔ کورونا کی موجودہ وبا کے باعث شیخ حمدان نے اس موقع پر مکمل احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ماسک بھی پہن رکھا تھا، اور خاندان کے افراد بھی ماسک پہنے دکھائی دے رہے تھے۔ تو یہ تھی ہمارے پاس دبئی UAE کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس۔ اسی طرح کی نیوز اگر آپ سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔